کوئی تو ہے، ابھی آ جائے گا تو مل لینا۔ اب کہ وہ اس کے حال کا مزہ لیتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی، شٹ اپ، تم نے پھر سے کوئی حماقت کی تو میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ وہ غصے ہوا تھا۔ سمرا کے لب پھر سے دل فریب انداز میں مسکرا اٹھے۔ محبت حماقت نہیں ہوتی، یہ بات تم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اور ویسے بھی وہ مجھے بہت چاہتا ہے، میں اسے ہرٹ نہیں کر سکتی۔ بکواس بند کرو۔ اوزان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی زبان کاٹ کر پھینک دے۔ رتابہ خود ہکا بکا سی بیٹھی تھی۔ یہ بکواس نہیں، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ پہلے وہ مجھ سے خفا تھا، اس لیے میں اداس رہتی تھی۔ اب ہماری صلح ہو گئی ہے تو زندگی میں پھر سے بہاریں لوٹ آئی ہیں۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں دل کی بات کہہ دوں، سو میں نے کہہ دی۔ اس میں یوں مشتعل ہونے والی کون سی بات ہے؟ اب تک جو انداز اوزان اپنائے چلا آ رہا تھا وہی انداز اب اس نے اپنا لیا تھا۔ وہ خفا ہو کر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے نہیں ملنا تمہارے کسی آشنا سے، چلو گھر۔ توقع کے عین مطابق ری ایکٹ کرتے ہوئے اس نے حکم جاری کیا تو سمرا پلان کے کامیاب ہونے پر خوشی سے کھل اٹھی۔ اس کا یوں مشتعل ہونا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ گھر واپسی پر وہ گاڑی پارک کرتے ہی تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تو رتابہ اس سے الجھ پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی سمرا؟ تم جانتی ہو کہ اوزان بھائی تم میں انٹرسٹڈ ہیں، پھر بھی تم نے ان کے سامنے فضول بکواس کی، کیوں؟ ضروری تھی، اس لیے۔ اس کا جواب اطمینان سے پر تھا۔ کیا ضروری تھی؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے چاہتے کیا ہو؟ وہ ضد ہوئی تھی۔ جواب میں وہ پھر سے مسکرا اٹھی۔ اس کے سر سے ماریا افندی کا بھوت اتارنے کے لیے بکواس ضروری تھی۔ اس کا مطلب ہے تم نے ان سے جھوٹ بولا؟ نہیں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بس اپنی زندگی کا ایک گہرا راز عیاں کیا ہے۔ مرو تم۔ رتابہ کی برداشت شاید ختم ہو گئی تھی، تبھی وہ اس سے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تو سمرا کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اب معلوم ہوگا اوزان سید کو کہ دل کے معاملات کتنے پرپیچ ہوتے ہیں، کتنے تکلیف دہ۔ رتابہ، دیکھنا یہ ڈریس مجھ پر کیسا لگے گا، مون کی پسند ہے۔ رتابہ اوزان کے ساتھ کیرم کھیل رہی تھی جب وہ پرپل کلر کا ایک سٹائلش سا سوٹ ہاتھ میں لیے دونوں کے قریب چلی آئی۔ اوزان کے اعصاب پھر سے تن کر رہ گئے تھے، تبھی وہ ایک سلگتی سی نگاہ اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں پر ڈالتے ہوئے اپنی گوٹیاں اچھالتا وہاں سے اٹھ گیا۔ سمرا اس کی اس ادا پر پھر سے کھلکھلا اٹھی تھی۔ کتنا مزہ آیا تھا اس وقت اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر۔ فار گاڈ سیک سمرا، بے وقوفی کے مظاہرے مت کرو، رتابہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جب وہ بے نیازی سے سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ اس میں بے وقوفی کی کیا بات ہے؟ جتنا اس نے میرا صبر آزمایا ہے اتنا میں بھی آزماؤں گی تو پتہ چلے گا جناب کو۔ بس سدھر جاؤ دونوں، ورنہ یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کہیں بہت بڑے دکھ میں مبتلا نہ کر دیں۔ نہیں کرتی، جو چیز ہماری ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم سے چھین نہیں سکتی، لیکن جو چیز ہماری ہے ہی نہیں اسے کھونے کے لیے کسی غلطی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رتابہ کے چڑھ کر کہنے پر وہ بڑی ادا سے کہتی، پھر خود بھی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اگلے روز اوزان نے اپنے سرگنے کا بدلہ لے لیا۔ رتابہ، میرے ساتھ مارکیٹ چلو گی؟ اسے یکسر اگنور کرتے ہوئے وہ کچن میں چائے بناتی رتابہ سے مخاطب ہوا تھا۔ سمرا دل میں ہنس کر رہ گئی۔ پچھلے ایک ہفتے سے ان دونوں کے بیچ ناراضگی چل رہی تھی۔ اسے جلانے کے لیے وہ رتابہ کو آئس کریم لا کر دیتا، اچھی اچھی کتابیں، چاکلیٹ، جیولری اور جانے کیا کیا گفٹ کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں جلنے کے باوجود بظاہر بے نیازی سے ہنستی مسکراتی رہتی، جیسے اسے اپنی اس نظر انداز ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اور تب اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر وہ اور جل جاتا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ سمرا کو اپنے کسی کام کے سلسلے میں ہاتھ لگانے نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی پریس کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اس کے ہاتھ سے اپنے کپڑے چھین کر خود پریس کرنا شروع کر دیتا تھا۔ دونوں میں لڑائی جھگڑا ہونا کوئی پہلی بات نہیں تھی، بچپن سے وہ لڑتے جھگڑتے آئے تھے، مگر اس سے پہلے ان کا کوئی بھی جھگڑا
دونوں کی ضد نہیں بنا تھا۔ ہر لڑائی کے بعد کبھی اوزان اس سے صلح میں پہل کر لیتا تو کبھی وہ جھک کر اسے منا لیتی، مگر اس بار دونوں کے بیچ انا تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو جھکانے کی ضد میں اپنے اندر غبار بھر رہے تھے، اور دونوں کو ہی اس کے انجام کی پرواہ تھی نہ فکر۔ اپنا اپنا بھرم رکھنے کے چکر میں دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اب بھی سمرا نے بے نیازی سے کام لیا تھا۔ برتن دھوتے ہوئے اس نے پلٹ کر اوزان کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کی تھی، جہاں عجیب سی زردی کا بسیرا ہو گیا تھا۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی کہ ان کے درمیان ایک تازہ جنگ ہوئی تھی۔ اوزان نے اسے کسی بھی غلط قدم سے باز رہنے کی ہدایت کی تھی۔ جواب میں وہ جذباتی ہوتے ہوئے تڑک کر بولی تھی، میں جو کروں جو چاہوں تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے ذاتی معاملات میں ٹانگ اڑانے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اپنی دانست میں اس نے دل کا غبار نکالا تھا، مگر اوزان نے یہ بات دل سے لگا لی۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس نے سمرا سے کلام تک کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ رتابہ چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے مسکرا کر اوزان سے کہہ رہی تھی، ضرور چلوں گی، ہم پر تو قدرت پوری طرح مہربان ہوئی ہے آج کل۔ تھینک یو، ماریا بھی آتی ہوگی، تب تک میں چینج کر لوں۔ ماریا؟ ان کا کیا کام ہے؟ جہاں رتابہ اس کے الفاظ پر چونکی تھی وہیں سمرا کے ہاتھ بھی تھم گئے تھے۔ پانی خالی بہتا رہا اور وہ کہہ رہا تھا، اسی کا تو کام ہے یار، انگیجمنٹ رنگ پسند کروانی ہے اسے۔ سوچ رہا ہوں ایک دو روز میں امی ابو کو بھیج دوں اس کے گھر۔ اس کے الفاظ اطلاع نہیں دھماکہ تھے، جس سے سمرا کی پوری ہستی لمحوں میں ہل کر رہ گئی تھی۔ قطعی ہونک انداز میں پلٹ کر حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا پتھرا سی گئی تھی۔ اوزان بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر بکھرتی بے یقینی کیسے سرور کا باعث بنی تھی اس کے لیے۔ بدلہ پورا ہو گیا تھا، مگر اس ادلے بدلے میں جو نقصان دلوں کے معصوم احساسات کا ہو رہا تھا وہ دونوں ہی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ بے حد عجیب محبت تھی ان کی، جس میں کسی احساس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ پوری رات لمحہ بلمحہ کڑا عذاب بن کر اتری تھی اس پر، کسی کروٹ قرار نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اوزان کے الفاظ اس کا جگر کاٹ رہے تھے۔ تصور میں جیسے ہی ماریا کو اس کے ساتھ کھڑے دیکھتی اس کا دل سکڑ کر رہ جاتا۔ سوچ سوچ کر اعصاب شل ہو گئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کسی بھی وقت شریانیں پھٹ پڑیں گی۔ اوزان سے ایسی بے وفائی کا تصور ہی محال تھا اس کے لیے، کجا کہ وہ یہ سب حقیقت میں سے سنا کر جتا کر رہا تھا۔ جانے کیوں اس وقت اسے وہ سارے رنگ جھوٹے محسوس ہو رہے تھے جو اوزان کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے دیکھتی آئی تھی۔ اس کی شوخیاں، مستی، اپنائیت، سب ایک فریب لگ رہا تھا۔ شام سے کمرہ بند کیے وہ جانے کتنے بے شمار آنسو چپ چاپ بہا چکی تھی، جبکہ باہر اوزان رتابہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا اس پر ہنس رہا تھا۔ وہ دونوں مارکیٹ بھی نہیں گئے تھے۔ اوزان رتابہ کو بتا رہا تھا کہ سمرا کا دماغ درست کرنے کے لیے اسے گاہے بگاہے ایسے جھٹکے دینا ضروری ہیں۔ ساتھ ہی اس نے یہ پرومس بھی کیا تھا کہ وہ اب جلد اپنے بزرگوں سے بات کر کے سمرا کے حقوق اپنے نام لکھوا لے گا، تاکہ ان دونوں کا مستقبل اور محبت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر کبھی انسان کی سوچ اور خواہش کی تابع نہیں ہوتی۔ مذاق مذاق میں شروع ہونے والا کھیل اب گمبھیر شکل اختیار کر گیا تھا۔ اپنا درد اور کسک سمرا کی جانب دھکیل کر وہ ہلکا پھلکا ہو کر اطمینان سے سو رہا تھا، جبکہ سمرا اس سے اپنی معصوم محبت کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے کچھ اور سوچ رہی تھی۔ سلگتے اعصاب کی تسکین کے لیے انتہائی جذباتیت کا شکار ہو کر اس نے وہ قدم اٹھا لینے کی ٹھان لی تھی جس کے بارے میں آج تک کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کپ کپاتی انگلیوں سے اپنی فرینڈ مزنی کے بھائی جواد کا موبائل نمبر پریس کرتے ہوئے اس کا دل باقاعدہ تڑپا تھا، مگر وہ بے درد بنی دوسری طرف جاتی بیل کی آواز سنتی رہی۔ ہیلو۔ 4-5 بیلز کے بعد
دوسری طرف سے اس کی کال پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو جواد؟ جی فرمائیے۔ نیند سے بوجھل بھاری آواز میں خفگی نمایاں تھی۔ جب وہ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولی، میں سمرہ بات کر رہی ہوں۔ جی پہچان گیا ہوں آپ کی آواز۔ فرمائیے اتنی رات گئے میری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ اوزان نے اس کی خوب انسلٹ کی تھی، تبھی وہ اس سے خفا تھا۔ سمرہ نے آج سے پہلے خود کو اس درجہ حقیر اور بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہے، کیسے کہے۔ تبھی کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی تھی، مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ فرمائیے۔ اس کی سرد مہری میں کسی طور پر بھی کمی نہیں آ رہی تھی۔ کیا واقعی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ بہت کمزور لہجے میں خاصی سوچ بچار کے بعد وہ پوچھنے کی ہمت کر پائی تھی۔ جب وہ بولا، یہ سوال تو صبح بھی پوچھا جا سکتا تھا، اتنی رات گئے ڈسٹرب کرنے کی وجہ؟ سوری اگر آپ ڈسٹرب ہوئے، اصل میں بہت پریشان تھی، اس لیے کچھ سوچا سمجھا نہیں، اگین سوری۔ نہیں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، پریشان کیوں تھیں آپ؟ جلد ہی وہ نرم ہو گیا تھا، جس سے اس کی ڈھارس بندھی۔ کچھ خاص وجہ نہیں، آپ صرف یہ بتائیے کہ آپ فوراً میرے لیے اپنا پرپوزل بھجوا سکتے ہیں۔ وہ جذباتی بھی تھی، کم عقل بھی، اور اس کا احساس اسی لمحے فوراً اسے بھی ہو گیا تھا جب جواد نے پوچھا، خیریت؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ نہیں خدا گواہ ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ اصل میں کل میرا کزن اوزان مجھے پرپوز کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اگر اس نے امی ابو سے کل بات کر لی تو میں جانتی ہوں کہ وہ کسی صورت اسے انکار نہیں کریں گے، اس لیے ایمرجنسی آپ سے رابطہ کرنا پڑا، کیونکہ میں آپ کی محبت کی قدر کرتے ہوئے خود آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ وہ جتنا گر سکتی تھی اس نے خود کو گرا لیا تھا، صرف اپنی بلکتی انا کو تسکین دینے کے لیے اپنی خودداری، اپنے شخصی وقار کا گلا گھونٹ دیا تھا اس نے۔ جواب میں جواد نے خاصی سوچ بچار کے بعد کہا تھا، اوکے فی الحال تو آپ سکون سے سو جائیں، صبح گڑیا اور امی ابو سے بات کر کے دیکھوں گا، وہ لوگ اگر مان گئے تو ضرور آپ کی خواہش کا مان رکھ لوں گا۔ کل تک جو اس کی آواز سننے یا ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتا رہا تھا، اس وقت اسی کا نخرہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا، مگر سمرہ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اسے تو ہر صورت اوزان کے سامنے اپنا وقار بحال رکھنا تھا، اپنا قد اونچا رکھنا تھا، سو اس کے لیے وہ ہر نقصان، ہر ذلت اٹھانے کو تیار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جواد سے بات کرنے کے بعد اس کے سلگتے اعصاب کو قرار نصیب ہو گیا۔ اگلے روز وہ صبح دیر تک بستر میں ہی پڑی رہی تھی۔ رات میں اوزان کے آنے سے پہلے ہی پھر کمرے میں بند ہو گئی۔ اس سے اگلا دن بھی ایسے ہی گزرا۔ تیسرے روز جواد کی مما اور مزنی آ گئیں۔ گو ان کی آمد پر اس کا دل پھر دکھا تھا، مگر اوزان کو سبق سکھانے کے لیے اسے بخوشی یہ تکلیف بھی قبول تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خوب دل لگا کر بننے سنورنے کے بعد وہ ان کے پاس آ بیٹھی، جن کی آمد اسی کی فرمائش پر ہوئی تھی۔ مجنی اس سے مل کر بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس نے اپنے بھائی کی پسندیدگی سے بھی اسے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی مما گاہے بگاہے بڑی محبت بھری نگاہوں سے اس کے خوبصورت سراپے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سمرہ نے ان کی مہمان نوازی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ اوزان آفس سے آیا تو اسے بنا ٹھنا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ پل دو پل کے لیے ڈرائنگ روم سے باہر آئی تو اس نے سرسری سی ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے رتابہ سے پوچھ لیا، جو لا تعلق سی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں بھائی، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آیا کون ہے؟ تھکے تھکے سے وجود کو قریبی صوفے پر گراتے ہوئے اس نے پوچھا تو رتابہ نے بتایا، ان کی وہی دوست آئی ہیں جن کے بھائی صاحب فدا ہو گئے تھے محترمہ پر، ساتھ میں والدہ محترمہ کو بھی لائی ہیں۔ مجھے تو حالات کچھ سازگار نہیں لگ رہے۔ واٹ؟ ایک اور جھٹکا، اور وہ بے ساختہ صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بے وقوف جاہل لڑکی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔
لمحے میں جذباتی ہوتے ہوئے اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینک دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں مہمان رخصت ہو گئے تو اس کی مما آسیہ بیگم اور سمرہ کی مما نادیہ بیگم دونوں متفکر چہروں کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھیں، جبکہ سمرہ اپنے کمرے میں روپوش ہو گئی۔ مما، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اذان تاحال وہیں بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کے دل کی جو کیفیت ہو رہی تھی وہ کسی کو بھی سمجھانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آسیہ بیگم نے اس کے سوال پر نگاہ اٹھا کر بڑے دکھی انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک کہاں ہے بیٹے؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ مچلا تھا۔ نادیہ بیگم یوں خاموش بیٹھی تھیں گویا لب سل گئے ہوں۔ پتہ نہیں، ایسا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سمرہ اس گھر سے باہر کہیں جائے گی۔ پتہ نہیں کب اور کیسے ہماری نظر چوک گئی اور وہ اس بھول کا فائدہ اٹھا کر غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھی۔ میرا تو دل ڈوب رہا ہے اوزی، کیسے ضد مان لوں اس کی؟ وہ واقعی بے حد پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ اذان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ کیا ضد کر رہی ہے وہ؟ شادی کی ضد کر رہی ہے، وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ عجیب محبت کا بھوت سوار ہوا ہے اس پر، کسی کی نہیں سن رہی۔ واٹ؟ اس کے اعصاب پر گویا کسی نے بم پھوڑ دیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، میں ابھی خبر لیتا ہوں اس کی۔ بڑے مان بھرے انداز میں کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے سمرہ کے کمرے میں چلا آیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میں نے کہا تھا نا، کوئی غلط قدم مت اٹھانا ورنہ میں بالکل معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ اس کا ٹیمپر لوز ہو رہا تھا اور یہی نظارہ تو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی اس کے حال سے یکسر بے نیازی جتاتے ہوئے بولی، مجھے تمہاری معافی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جیسے تم اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مالک ہو، ویسے ہی میں اپنی زندگی میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ تم نے کوئی خریدا نہیں ہوا مجھے جو میں ہر کام تم سے پوچھ کر کروں۔ بکواس بند کرو، تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنا غلط فیصلہ کر رہی ہو؟ کیا ہم سب سے جدا ہو کر خوش رہ سکو گی تم؟ وہ چیخا تھا۔ اس لمحے اس کے دل کا حال اس کے چہرے پر بخوبی دیکھا جا سکتا تھا، مگر سمرہ نے پرواہ نہیں کی۔ ساری لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، سبھی اپنے والدین سے جدا ہو کر جاتی ہیں، وہ سب کیا زندہ نہیں رہتی؟ رہتی ہوں گی، میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ تم یہ احمقانہ فیصلہ یوں اکیلے نہیں کر سکتی۔ یہ احمقانہ فیصلہ نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، بالکل ویسی ہی محبت جیسی تم ماریہ افندی سے کرتے ہو۔ ماریہ افندی کو درمیان میں مت گھسیٹو، تمہارا معاملہ اس سے الگ ہے۔ تمہیں لگتا ہوگا، بہرحال فضول میں اپنا اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ میں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا، اب تمہارا جو دل چاہے وہ تم کرو۔ وہ اتنی تلخ کیوں ہو رہی تھی اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ اذان کے اندر اس لمحے جیسے بہت کچھ ٹوٹا تھا، جانے کس ضبط کے عالم میں خود پر کنٹرول رکھتے ہوئے وہ اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ تو کیا میں واقعی اس بات کو سچ مان لوں کہ تم صرف جواد احسن سے محبت کرتی ہو؟ جانے کیا تھا اس لمحے اس کی آنکھوں میں؟ وہ چند لمحوں تک کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس لمحے اس کے سامنے وہ اذان کھڑا تھا جس کی ذات سے وہ دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی، جس سے اس کا تعلق دوستی اور اعتماد کا تھا، انا پرستی اور فضول ضد کا نہیں۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی، نہیں، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، مگر نہیں کہہ پائی۔ کہا تو محض ہاں ہی کہا، اور اس کی صرف ایک ہاں نے اس لمحے اذان کے اندر کیسے کیسے طوفان نہیں اٹھا دیے تھے۔ خوبصورت آنکھوں کی سرخی سمرہ کا دل مٹھی میں جکڑ گئی، مگر معاملہ سلجھا نہیں۔ آنن فانن بہت کچھ ہو گیا تھا۔ اذان اس سے مزید کوئی ایک بات کیے بغیر اگلے 2-4 روز میں بزنس کی آڑ لے کر ملک سے باہر چلا گیا، اور پیچھے اس کے لاکھ پچھتانے کے باوجود اس کی نسبت جواد احسن کے ساتھ طے ہو گئی۔ سمرہ کو یقین تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اذان اسے خود سے الگ نہیں ہونے دے گا، اور اب جب بھی وہ اس معاملے میں اس سے بات کرے گا وہ اس سے محبت کا اقرار کر لے گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔
اوزان نے پھر پلٹ کر کبھی کسی بھی موضوع پر اس سے کوئی بات نہیں کی، اور وہ اندر ہی اندر گھلتی بالآخر جواد احسن کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ اوزان اس کی شادی پر بھی پاکستان نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اوزان اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر اپنا اختیار کھوئے، اس کا دل جلے، اور پھر وہ اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے یہ شادی رکوا دے، اسے کہے کہ وہ ماریہ افندی سے نہیں، صرف اس سے محبت کرتا ہے، اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ سامنے آ کر نہ صحیح فون پر ہی کہہ دے کہ وہ اسے پرایا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہار گئی تھی، ایک مرتبہ پھر اس کی تمام سوچیں، تمام خیالات بے مراد رہ گئے تھے۔ وہ ہنس رہی تھی، بات بات پہ مسکرا کر اپنا بھرم رکھ رہی تھی، سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنے فیصلے پر بے حد خوش ہے۔ اگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تو اسے بھی کسی کو کھونے کا کوئی ملال نہیں ہے، مگر وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی جواد احسن پر یہ بات کھل گئی تھی کہ اس کے حصے میں صرف جسم آیا ہے، روح نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی ہی رات اس کے دل میں سمرہ کے لیے بدگمانی نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ شادی کے فقط 6 ماہ بعد ہی وہ اسے انگلینڈ لے گیا تھا۔ یوں سلگتی روح کو زبردستی مسکراہٹ کا پیرہن اڑانے سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ اگلے 2-4 سالوں میں ایسا اتفاق ہوا کہ وہ پاکستان آئی تو اوزان ملک سے باہر ہوتا، اور وہ گھر آتا تو سمرہ وہاں سے کوچ کر جاتی۔ دونوں میں شاید ایک دوسرے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ زندگی نے دونوں کو ہی فضول انا کے حصار میں مقید کر کے بہت بری طرح سے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ سمرہ کے لبوں سے اگر کھنکتی ہنسی کی چھنکار روٹھی تھی تو اوزان کی آنکھوں سے بھی نیند کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ رات کو دیر تک جاگ کر سوچوں کے گرداب میں الجھے رہنا اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ کثرت سے سگریٹ نوشی نے اس کی صحت بھی بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ گھر والے سمرہ کے بعد اب اس کی شادی بھی جلد کر دینا چاہتے تھے، مگر وہ منکر ہو گیا تھا۔ شادی کیا، اس کا دل جیسے دنیا سے ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ آسیہ بیگم کی خواہش تھی کہ اگر سمرہ ان کی بیٹی نہیں بن سکی تو رتابہ کو ضرور وہ اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئیں۔ اپنی اسی خواہش کے تحت انہوں نے نادیہ بیگم اور سمرہ کے والد سے بھی تفصیلی بات کر لی تھی۔ خود اوزان کے پاپا کی خواہش بھی یہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اوزان کے لاکھ بدکنے کے باوجود گھر والوں نے اس کی نسبت رتابہ کے ساتھ طے کر دی تھی۔ پہلے پہل رتابہ نے بھی اس فیصلے پر احتجاج کیا تھا۔ وہ اوزان کو صرف سمرہ کے حوالے سے دیکھتی تھی، اسے ان دونوں کی محبتوں کی حقیقت کا علم تھا، مگر بعد ازاں نادیہ بیگم کے سمجھانے پر اس نے اپنے دل کو اوزان کے لیے رضامند کیا، تو پھر وہاں محبت کے پھول کھلنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگا۔ سمرہ کو جو ہی اس فیصلے کی خبر ہوئی وہ پاکستان چلی آئی تھی۔ رتابہ دیکھ سکتی تھی کہ اب اس کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی ہے۔ کھلے کھلے گلاب چہرے پر خزاں پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئی تھی، آنکھوں کے نیچے حلقے بڑھ گئے تھے۔ آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم دونوں ہی اس کا حال دیکھ کر تڑپ اٹھی تھیں، مگر وہ اب بھی اپنی لولی لنگڑی محبت کا بھرم رکھنے کے لیے بات پہ بات مسکرانے کی کوشش کرتی تھی۔ پچھلی بار جب وہ پاکستان آئی تھی تو اس نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اوزان اور ماریہ افندی کے تعلقات کی حقیقت رتابہ سے ضرور پوچھے گی، مگر اس باری یہ سوال پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ رتابہ نے اس کی شادی کے بعد اوزان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کا ذکر چھیڑنا چاہتی بھی تو رتابہ بات کو سرسری انداز میں ٹال دیتی تھی۔ اس کا دل تڑپتا مچلتا رہ جاتا، مگر کوئی اس کے ساتھ اوزان کی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس گھر سے، اس گھر کے لوگوں سے اس کی کروڑوں یادیں، ہزاروں یادگار لمحات وابستہ تھے، مگر اس نے خود اپنی ذات کو اس گلشن سے الگ کر لیا تھا، اور اب یہی اکیلا پن اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی بے سبب بھی چھپ چھپ کر پہروں روتی رہتی تھی۔ دل و روح کے ساتھ جسم پر لگنے والے گھاؤ اس نے ابھی تک سب سے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ جواد نے اسے دھتکار کر دوسری شادی کر لی ہے،
اور اب وہ شب و روز اس کی روح کو رگیدتے ہوئے اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی انجوائے کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بات بے بات وہ اسے اوزان کے حوالے سے طعنہ دے کر لمحہ بہ لمحہ اس کے وجود کو کانٹوں پر گھسیٹنا بھی نہیں بھولتا۔ وہ اپنے سب زخم انہیں دکھانا چاہتی تھی، یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس بار وہ واپس جواد کے پاس انگلینڈ جانے کا حق بھی کھو آئی تھی۔ مگر آسیہ بیگم اور نادیہ بیگم جس خوشی کے ساتھ بھرپور مگن انداز میں رتابہ اور اوزان کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں، اس چیز نے اس کے ہونٹوں پر کفل ڈال دیے تھے۔ رتابہ کے چہرے کی خوشی اور اوزان کے حوالے سے اس کے خوبصورت خواب بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک مرتبہ پھر خود کو کرب کی سولی پر سلگنے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ رتابہ کا بیہیویئر بھی اس کے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اوزان کی ہر چیز پر اسے جتا جتا کر یوں اپنا حق جماتی تھی جیسے وہ ازل سے صرف اسی کا ہو۔ اوزان اگلے چند روز میں گھر والوں کی منت پر بے حد مجبور ہو کر پاکستان واپس آ رہا تھا، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر گھر والے اس کی شادی رتابہ کے ساتھ طے کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ وہ شخص جس پر کسی کی پرچھائی پڑنا بھی اسے گوارا نہیں تھا، آج حالات کی ستم ظریفی کے باعث اس کی سوچ کی حدود سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں اپنی خواہش سے کچھ سوچنے کا اختیار بھی کھو بیٹھی تھی۔ اسے یہ حق بھی نہیں رہا تھا کہ وہ اس کے استعمال کی کسی چیز کو سب کے سامنے ہاتھ لگا کر چھو ہی لے۔ اس روز رتابہ نادیہ بیگم اور آسیہ بیگم کے ساتھ شاپنگ کے لیے مارکیٹ گئی ہوئی تھی، جب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے شکستہ وجود کو گھسیٹتی ایک مدت کے بعد اوزان کے کمرے میں چلی آئی، جو اس کے جانے کے بعد زیادہ تر لاکڈ ہی رہتا تھا۔ دیدہ زیب سیٹنگ کے ساتھ اوزان کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو سے مہکتا کمرہ اب بھی ویسا ہی تھا جیسے کبھی 7-8 سال قبل ہوا کرتا تھا۔ اوزان اپنا کمرہ صاف ستھرا رکھنے کا عادی تھا، جبکہ وہ اپنی لاپرواہ فطرت کے باعث اکثر وہاں گند ڈالتی رہتی تھی، کبھی پھلوں کے چھلکے، کبھی چنگم کے ریپر، کبھی چلغوزوں اور مونگ پھلیوں کے چھلکے۔ اوزان سے کئی بار اس مسئلے پر اس کی زبردست لڑائی بھی ہوئی تھی۔ بہت دنوں تک اس نے اپنے کمرے میں اس کا داخلہ بھی بند کر دیا تھا۔ بیتے لمحے جیسے جیسے یاد آتے تھے، اس کی آنکھیں سمندر بن جاتی تھیں۔ اس وقت بھی نم آنکھوں کے ساتھ اس کے کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتی وہ اندر ہی اندر زار و کتار رو رہی تھی۔ اس کے ملبوسات اب بھی ترتیب و نفاست کے ساتھ یوں وارڈروب میں ہینگ کیے ہوئے تھے، گویا وہ ابھی ابھی انہیں خود پریس کر کے لٹکا گیا ہو۔ بھرائی آنکھوں سے اس کی وارڈروب کے دونوں پٹ کھولے وہ اس کی ایک ایک شرط پر ہاتھ پھیر کر جانے اپنی کون سی تشنگی کو قرار بخش رہی تھی کہ اچانک نگاہ وہیں کپڑوں کے پاس رکھے اس خوبصورت بریسلٹ پر جا پڑی جو اوزان نے کبھی اسے دکھا کر ماریا افندی کی برتھ ڈے کے لیے خریدا تھا۔ وہ ٹھٹکی تھی، نگاہوں کے ساتھ گویا ہاتھ بھی ساکت رہ گئے تھے۔ اگر اوزان ماریا کو وہ بریسلٹ اس کی برتھ ڈے پر گفٹ دے چکا تھا تو پھر یہ کیا تھا؟ بریسلٹ کے ساتھ ہی کچھ اور چیزیں بھی ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ سمرا نے ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لیا تھا۔ یہ سب چیزیں وہی تھیں جو اس نے گاہے بگاہے ماریا افندی کا نام لے کر اسے جلاتے ہوئے خریدی تھیں۔ اسے یاد آ رہا تھا اس وقت وہ ان چیزوں پر کسی اور کے حق کا سوچ کر کتنی ہرٹ ہوتی تھی۔ اس لمحے بے ساختہ اس کی آنکھوں سے چند آنسوؤں کے قطرے ٹپک کر گالوں پر بکھر گئے تھے۔ اوزان! عجیب بے خودی میں اسے دھیمے سے پکارتے ہوئے وہ سسک اٹھی تھی۔ زخم جتنے پرانے ہوں اتنی ہی کسک کا باعث بنتے ہیں۔ بریسلٹ کے قریب ہی اس کی خوبصورت کور والی ڈائری پڑی اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا گئی تھی۔ ٹپ ٹپ بہتے آنسوؤں کو بائیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے وہ ڈائری اٹھا کر اوزان کے بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ دیدہ زیب رنگوں میں ڈھلے دلکش اوراق پر موتیوں سے چمکتے الفاظ اسے سحر زدہ کر گئے تھے۔ ڈائری کھلتے ہی اس کی خوبصورت سی تصویر پھسل کر اسی کی گود میں آ گری تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے تصویر اٹھاتے ہوئے مزید کتنے ہی آنسو
پھر بے مول ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔